زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان حمید رضی اللہ رضی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس اقدا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات صد و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بحمدہ کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے آزادی. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بیت وحی کتاب الحکمت کے مالک پر، وامنہ کے للہ عبداللہ کے لال شفیع الامم وصاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ ان العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد صفات تم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سخا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھ اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے گھر یعنی مسجد میں جمع کیا، اللہ کی حمد ثنا کبریائی کرنے کے لیے اور اس کے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی نظامی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکتا و تنہا ہے. اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے آخر رسول ہے. اللہ نے آپ پہ شریعت کو، کتاب کو، امت کو، نبوت کو ختم کر دیا. قیامت تک اب آپ کے بعد نہیں کوئی کتاب، نہیں کوئی رسول، نہیں کوئی شریعت اور نہیں کوئی امت آنے والی. جو کچھ ہوگا قیامت کے آخری سورج طلوع ہونے تک یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رہے گا. عزیزان گرامی، اسی کی سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے آج عظمت صحابیات، مقام اور مرتبہ. انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ اللہ میرے لسان و سماعت میں برکت دے کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کا حق ادا کر سکوں. عزیزان گرامی، دیگر ہم بہت ساری واقعات کو سماعت فرماتے، سیرت کے پہلو پر، انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر، عشر مبشرہ پر، بہت سارے صحابات کی زندگی. یہ کم موقع فراہم ہوتے ہیں جہاں پہ صحابیات کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اور خاص طور پہ ہماری بہنیں اوپر بیٹھی ہے اس امید کے ساتھ بھی کہ صحابیات کی زندگی کے معاملہ داریاں، آپ کی تمام خرابت داریاں اور دین پر کیسے قائم رہنے کا اپنا جنون اور جذبہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک کو 3 حصوں میں بانٹیں گے. ایک، اللہ کے راستے میں مال جان کا کس طریقے سے، دوسرا صبر اور استقامت کیسے، اور تیسرا اللہ رب العزت کیسے بندوں سے
اپنے کیسے بندوں سے محبت کرتا، اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نواح میں جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلا پہلو رکھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 40 سال 6 مہینے 22 دن کی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی چوٹی پر ہے، ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 ابتدائی آیتیں علقہ کی جب نازل ہوئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لام لام پیر مارے آپ اپنے مکان کی سمت آئے۔ خدیجہ بنت قولی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے پہلی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول اس حرکت میں دیکھ کر آپ پریشان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھ پر کچھ ڈھانپ دو۔ لپک جپک گئی، آپ پر ایک چادر لے کر اور ڈھانپ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد رفاق ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتھے سے پسینہ تھما تو آپ قریب بیٹھی، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا معاملہ؟ تو آپ نے پوری داستان آپ کے سامنے سنے کہ ایسا ایسا ہوا۔ تو آپ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ یہ سب سے پہلا دلاسا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج یعنی آپ کی بیوی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت کے ماحول میں ہیں اور پریشان ہو کے آپ نکل کر آئے، اس وقت آپ کی بیوی آپ کو دلاسا دیتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ہلاک نہ ہوں گے، آپ جو ہے کبھی جو ہے اللہ آپ کو کبھی جو ہے ہلاک نہ کرے، کیونکہ آپ یتیموں کے داتا، بیواؤں کا سہارا ہے اور غریبوں کے ہم نوا ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ملا، وہ بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا بہت بڑا حصہ اس دین کی عظمت کے لیے لگا۔ صحابیات میں سے پہلا وہ نام جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ بے شک میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ پر اپنے فرشتے کو بھیجا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس روح زمین پر آج 700 کروڑ لوگ پوری دنیا میں بستے ہیں اور ان کے درمیان میں وہ ایک بندی 1440 سال پہلے فرعون کی چوٹیوں کے دامن میں ٹھہر کر اللہ کی اس بات کا اقرار کرے کہ نہیں ہے کوئی معبود تیری ذات کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہے میرے مالک۔ اللہ کا یہ احکام جب نازل ہوا تو سب سے پہلے اللہ کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کسی مرد کو سلیکشن نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اللہ کی گواہی کے لیے سب سے پہلے اس زمین پر کسی کا سلیکشن کیا تو ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال کی بڑی، عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال کی بڑی۔ آپ کے بھائی عوام کا انتقال ہوا، آپ کی ایک بہن، اور اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ نہیں بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ عوام کی جوزہ تھی۔ عوام کے بیٹے زبیر بن عوام، زبیر بن عوام درقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا، اس نسبت سے حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے کا نام زبیر رکھا۔ یوں تاریخ کے اوراق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپا ہے حضرت عوام۔ اس طریقے سے حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کے والد کا نام خویلد، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کا نام فاطمہ اور آپ کی والدہ فاطمہ جب ایمان لائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اپنے مکان آئے، لامے لامے پیر مارے آپ کے مکان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے، آپ کی بے قراری اور بے چینی کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو کہا خدیجہ کیا کہوں، اس وادی کے پیچھے قافلہ آیا، اس وادی کے پیچھے قافلہ آیا ہے، کثیر العیال ان کے پاس بچے ہیں، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، اے خدیجہ میں اتنا مالدار نہیں کہ ان کی مدد کر سکوں، ان کے اس حال کو دیکھ کر میرا دل جو ہے بسکا گیا، میں بہت ہی جو ہے آرزودہ ہوگا کہ میرے مالک اگر میں ان کی کچھ مدد کر دوں۔ تو خدیجہ بنت خویلد نے نبی کے اس الفاظ کو سنا، کہا اللہ کے رسول ابھی جائیے آپ، ابھی جائیے آپ، جا کر شرفائے مکہ، مکہ کی سرزمین پہ جتنے قبیلوں کے سردار ہیں، جمال اللیل کی، بنی ہاشم کے، بنو سعد کے، بنو بکر کے، ان سب کو لے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ہر ایک کے گھر پہ دستک دیا، آپ سب شرفائے مکہ کو لے کر آئے۔ جب آئے خدیجہ بنت خویلد کے مکان میں داخل ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے آپ، میں نے دیکھا کہ ایک مال کا ڈھیر ہے جو زمین سے لے کر چھت تک لگا ہوا، زمین سے لے کر چھت تک لگا ہوا۔
اللہ کے رسول فرماتے اس مال کے پیچھے میں چھپ گیا، دکھ نہیں سکتا تھا، اتنا مال۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے ان کے لیے جو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، غور کریں، ہم جو آدمی اپنے طرف سے سب سے پہلے کسی چیز کے اقدام کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ملٹیپلیکیشن کرتے چلے جاتا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ملٹیپلیکیشن ہوتے چلے جاتا۔ تو آج دنیا میں جتنے لوگ ایمان لا رہے، سب سے پہلے ان پر مال کا خرچ کرنے کا سب سے پہلا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ تو حضرت خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد۔ تو یہاں میں اور غور کریں، زمین سے لے کر چھت تک ایسا ڈھیر مال کا خدیجہ بنت خویلد نے کہا، اے شرفائے مکہ، اے شرفائے مکہ، اے مکے کے باشندوں، تم گواہ رہنا، یہ مال میں نے محمد کے حوالے کر دیا، وہ جیسے چاہے خرچ کر سکتے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والی اور اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنے والی، اتنا مال خرچ کری کہ آج جتنے لوگ اب تک ایمان لائیں گے اور قیامت تک ایمان لائیں گے، ان سب کا حصہ اللہ کی اس بندی کو ملتے رہے گا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، ایک پہلو اماں جان خدیجہ بنت خویلد کا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کبھی آپ جا کر صحن کو چھوڑ کر دور ایک حصے پہ غار حرا کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گفتگو کرتے کرتے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خدیجہ اپنے مکان سے نکلی ہے، خدیجہ بنت خویلد ابھی اپنے مکان سے نکلی ہے، اور ہاتھ میں ایک سالن کا کٹورا کچھ کھانا لے کر وہ آپ کے لیے آ رہی ہے، اور اس کے دامن کو ڈھانپے ہوئے۔ جیسے ہی ابھی آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس اللہ کی بندی کو جبریل کا سلام کہنا، اس اللہ کی بندی کو جبریل کا سلام، یہاں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جبریل کے رب اللہ کا سلام کہنا۔ عزیز اور دوست ساتھیو، ہم تھوڑا سا یہاں غور کریں، وہ کون سی ایسی قربانیاں ہیں، وہ کون سا ایسا جذبہ ہے، وہ کون سے ایسے بندے اور رب کے تعلقات ہیں جہاں رب خالق و مالک فرما روا، زمین و آسمان کا رب، زمین و آسمان کا فرما روا رب العزت اپنی بندی کو آسمان سے سلام عرض کرتا ہے۔ ہم کبھی غور کریں وہ کیا کیلیبر ہے، کیا مقام ہے جو آسمانوں کا رب اپنے بندوں کو سلام کر رہا ہے۔ ہم عام بندوں کو سلام کر سکتے لیکن اللہ کو کوئی سلام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود سلام ہے، وہ خود سلام ہے۔ تو عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ کا سلام کرنا، سب کچھ لگا ڈالی اللہ کے راستے میں۔ جب شیب ابی طالب کا معاہدہ ختم ہوا، اس معاہدے کو دیمک کھا لی جس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا باقی رہ گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ بنت خویلد کی مزاج شدید خراب ہوئی، اور اسی سال اماں جان خدیجہ بنت خویلد کا انتقال ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سال میرے لیے عام الحزن، غم کا سال ہے، اس سال میرے لیے غم کا سال ہے۔ وہ اٹوٹ سہارا، کیسا اٹوٹ سہارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بات کرتے، اچانک اپنی بیویوں کے سامنے حضرت خدیجہ بنت خویلد کی تعریف کر دیتے۔ تو اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایک بوڑھی کے لیے روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر دلایا۔ تو اللہ کے رسول کہتے، اللہ کی قسم اس سے بہتر مجھے کوئی نہیں ملا، اس سے بہتر۔ سنو عائشہ، جب پورا مکہ میری ذات کا انکار کر رہا تھا، وہ تنہا میری ذات کا اقرار کر رہی تھی، وہ تنہا میری ذات کا اقرار کر رہی تھی۔ پورا مکہ مجھ پر تکلیفوں کا بوجھ ڈال دیتا، لٹ پٹ کر، لوگوں کی باتوں کو سن کر پتھروں سے میرے ٹخنے پھٹ جاتے تھے، غم کا بوجھ لیے اپنے کھانوں پر۔ جب مکان آتا تو وہی عورت تھی جو مجھے دلاسا دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ خاص طور پہ میری بہنیں بیٹھی یہاں پر، خاص طور پہ میری بہنیں بیٹھی ہے، وہی عورت تھی جو دلاسا دیتی تھی۔ عزیز اور دوست ساتھیو، عزیز اور دوست ساتھیو، سب کچھ لٹا دیا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی بندی حضرت خدیجہ کو مالا، آج بھی مکے کی سرزمین پہ قبرستان ہے، مالا، اس قبرستان میں اماں خدیجہ بنت خویلد کی قبر آج تک موجود ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیو، ہر معاملے میں اللہ کے راستے میں، ہر معاملے میں اللہ کے راستے میں مال کی قربانی
اولاد کو دعوت دی، اولاد دین میں، اس قدر دین کے معاملات کو آگے بڑھاتے گئی۔ اس طریقے سے ادھر حضرت خدیجہ بنت خولید مال میں آگے، صبر میں کیا معاملات ہیں۔ ٹاپک کا عنوان نہیں ہے نا کہ صحابیات کی عظمت، مقام اور مرتبہ۔ عزیز اور دوست ساتھیو، صبر کے معاملے میں کیا معاملات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں دستک دی گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خولہ بنت ثعلبہ ہوں۔ کہا فضل اندر آ جاؤ۔ جیسے داخل ہوئی تو اما جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میرا حجرہ اتنا چھوٹا تھا، پیر پھیلا دیتی تو جا کر کسی کونے میں پیر لگ جاتا، اتنا چھوٹا حجرہ تھا ہمارا۔ ایک طرف خولہ بیٹھی ہوئی، ایک طرف میں ہوں، اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خولہ بنت ثعلبہ کچھ کہہ رہی تھی آپ کے سامنے، وہ کیا کہہ رہی تھی میں سن نہیں سکتی تھی، وہ کیا کہہ رہی میں سن نہیں سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ میں، اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ میں کہتا ہے اللہ نے سن لیا اس عورت کی آواز کو جو اپنے رسول سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ کیا بول رہی تھی میں سن نہیں سکتی تھی، لیکن ساتویں آسمان کا رب خولہ بنت ثعلبہ کی بات کو سن رہا ہے۔ اللہ، خولہ بنت ثعلبہ کی بات کو سن رہا ہے۔ صبر کے اندر، صبر کے معاملات میں، اور ایک عظیم نعمت عورت کے لیے اس کا شوہر ہوتا ہے۔ دولت نہیں رہی، شہرت نہیں رہی، اس کا خاوند اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آ جائے، اسے میٹھی اور جو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لے تو عورت پورے اپنے معاملات کو بھول کر اس خاوند کی خدمت گزار بن جاتی۔ وہ اللہ کی بنی اپنے شوہر کے طرف سے اپنے نبی سے جھگڑ رہی اور کہہ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دور جاہلیت میں زندگی بسر کریں گے، کہ آسمانوں سے کوئی رب ہمارے لیے، ہمارا رب کوئی آرڈیننس نافذ کرے یا نہیں، یا پھر ہم دور جاہلیت میں زندگی بسر گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خولہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے آج اظہار کی قسم کھا لی، زہار کی قسم کھا لی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھ سے کہا اے خولہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہے۔ دور جاہلیت میں یہ تھا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہے تو آٹومیٹک ان دونوں کی طلاق ہو جاتی تھی۔ آسمان سے بھی قوانین نہیں آئے طلاق کے، آرڈیننس جو 3 طہر کا ہے، 3 مرتبے ایک مہینے کے گیپ کے بعد جو طلاق کا حکم ہے، یہ آرڈیننس ابھی آسمان سے نازل نہیں ہوئے۔ خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دور جاہلیت پہ زندگی بسر کروں گی؟ کیا اللہ ہم پر اس گناہ پہ ہم سے کوئی کفارہ لے کر اس گناہ کی معافی تلافی کر دے گا؟ کیا ہم دور جاہلیت میں زندگی بسر کریں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خولہ ابھی تو آسمان سے کوئی آرڈیننس نہیں چلی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب ہمارے لیے رؤوف ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب ہمارے لیے رؤوف ہے، وہ ہم پہ رحم کرے گا، وہ ہم پہ کرم کرے گا، ہم سے جو خطا ہوئی اللہ اسے درگزر کرے گا، ہمارے لیے کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے گا، کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے گا جس کے ذریعے سے میں اور میرا شوہر پاک ہو جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خولہ اللہ 7ویں آسمان سے کہتا ہے تم دونوں میاں بیوی مل کر ایک غلام کو آزاد کر دے، تم دونوں میاں بیوی مل کر ایک غلام کو آزاد کر دے، تو تمہاری اس غلطی کی سزا تم پہ معاف ہو کر اللہ تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے اور اللہ تمہارے کفارے کو قبول کر لے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہمارا رب ہمارے لیے رؤوف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب ہمارے لیے رؤوف ہے، میں جانتی ہوں ایک غلام تو درکنار، ایک وقت کی روٹی میرے پاس میسر نہیں تو میں کیا غلام کو آزاد کراؤں گی، ایک وقت کی روٹی میرے پاس میسر نہیں تو میں کیا غلام کو آزاد کراؤں گی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خولہ بنت ثعلبہ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے خولہ آسمان کا رب کہتا ہے تو اور تیرا شوہر مل کر 60 دن کے روزے مسلسل رہے، 60 دن کے روزے مسلسل رہے، جس کے بدلے اللہ تمہارے کفارے قبول کر دے اور تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے،
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، 2 مرتبے اب تک پارلیمنٹ میں بل کو پاس کر دیا گیا 3 طلاق کے معاملے پہ۔ جمعیت اہل حدیث ہندوستان ہند کی لکھ کر دی مسلم پرسنل بورڈ کو کہ ہمارا شدید اس سے مخالفت ہے، لیکن امت کے اجماع کے لیے، امت کو متحد کرنے کے لیے ہم لکھ کے دے رہے کہ تمہارے اس فیصلے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ ہم نہیں مانتے اس 3 طلاق کو۔ اگر ایک مرتبہ آدمی کھڑے کر 1,00,000 مرتبہ طلاق 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 کہہ دے تو ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتے۔ لیکن امت کی اجماع کے لیے، امت کو متحد کر رکھنے کے لیے، امت کو ایک جوٹ میں لانے کے لیے ہم لکھ کر دیتے اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا بدرالدین اجمل صاحب، اللہ رحم کرے، پھر ان کا معافی نامہ، پھر ان کا لیٹر، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم تو ثابت اور سادہ لوگ ہیں، ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہم تو کورے ہیں، کسی فریب کو نہیں جانتے، لیکن اوپر بیٹھنے والے کچھ فریب کرنا چاہتے، اس فریب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ ہم نہیں بلکہ پوری دنیا ٹوٹ پڑی کہ کیا کہہ دیا اپنی زبان سے، کیا کہہ دیا اپنی زبان سے۔ تو توبہ اور معافی کا لیٹر پورا کامن ہوا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر، بہت ساری چیزوں پر ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ آدمی جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کہہ دیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو بہرحال کبھی بوکس کی کیفیت ہو سکتی، کبھی ایگو کی کیفیت ہو سکتی، کبھی کسی کو نیچا دکھانے کی کیفیت ہو سکتی۔ اللہ ان کے بھی معاملات کو درگزر کرے، اللہ ہمارے معاملات کو بھی درگزر کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ابھی آیت آسمان سے نازل نہیں ہوئی، ابھی آسمان سے آیت نازل نہیں ہوئی۔ کہا خولا، اللہ کہتا ہے کہ 60 روزے دونوں میاں بھی مل کر رکھ لو، اللہ تمہارا کفارہ قبول کر دے گا۔ تو خولا بنت سالیبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں اتنی کیپیبلٹی کہاں ہے، ہم میں اتنا کیلیبر کہاں ہے کہ مسلسل 60 دن کے روزے ایک ساتھ رہے، اور ایک چھوٹا تو پھر اس کو کنٹینیو کرے۔ اللہ کے رسول، ہم میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم 60 روزے مکمل رہ سکتے ہیں۔ ہمارا رب ہمارے لیے رؤوف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب ہمارے لیے کریم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے لیے کوئی سبیل نکال دے گا انشاءاللہ۔ یقین کامل کیا ہے اللہ کی ذات پر، یقین کامل کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر نعوذ باللہ من ذالک یقین سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور چند لوگ آج ایسے بھی ہے، چند لوگ آج ایسے بھی ہے جوے میں پیسے ہار کر روڈ پہ ٹھہرے کے اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ دور ہے آج، یہ دور ہے آج۔ انسان کب پہچانے گا اپنے خالق کو؟ انسان کب پہچانے گا اپنے مالک کو؟ انسان کب جانے گا اپنے رب کو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ جو رب ہے اس کی اہمیت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو ہر کسی نے جانے انجانے میں نعوذ باللہ من ذالک گھٹانے کی کوشش کی۔ آج آدمی کی بڑائی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بڑائی پہ نہیں۔ عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر کرے پروردگار۔ اللہ کی عظمت، اس کے مقام کو لوگوں تک بتانے والے، کیونکہ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، لوگوں نے ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی تھی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی تھی۔ عزیزان گرامی، خولا بنت سالیبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم پر اپنی رحمت نصرت برسائے گا، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل دے گا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خولا، اللہ کہتا ہے کہ تم دونوں مل کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہ اسلام کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تم دونوں مل کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اللہ تمہارا کفارہ قبول کر لے گا۔ تم نے اور صہیب نے جو بات کہی تھی کہ تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کے برابر ہے، اگر اس وقت دور جاہلیت میں آدمی یہ کہہ دے کہ تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کے برابر ہے تو آٹومیٹک اس کی طلاق ہو جاتی۔ تو وہ کہنے پر اس کے کفارے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تم دونوں مل کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو نگاہ اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھی اور دونوں دانوں کو زمین پہ ٹکا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے گھر میں،
اللہ اکبر. لیکن ثابت قدمی کیسی ہے؟ ثابت قدمی کیسی ہے؟ ایک واقعہ ہے ابن سعد کا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی فجر کی نماز پر اٹھ کے چلے. ایک بار ہوا، دو بار ہوا، تین بار ہوا. ایک مرتبہ صحابہ نے انہیں روک لیا. کہتے ہیں اللہ کے بندو مجھے اب چھوڑ دو، میں کچھ دیر میں آیا پھر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا بے رخی ہے؟ نہ ہم سے کوئی کلام ہے نہ ہم سے کوئی بات ہے، اور نکلے چلے. کہا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں ایک راز ہے. میرے دوستوں یہاں غور کریں، ہم یا غور کریں، ہم وہ اللہ کا بندہ جو میاں اور بیوی کے درمیان میں ایک چادر ہے جسم پر. میاں اور بیوی کے درمیان ایک چادر ہے جسم پر. وہ چادر اتار کے بیوی کو دے، وہ نماز ادا کرے فجر کی. اللہ اکبر. وہ جب تک گلے میں بیٹھا رہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، ہم یہاں غور کریں، غربت کا یہ لیول ہے. اور اللہ کی قسم الماریاں بھر بھر کے آج کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں. الماریاں بھر بھر کر مہینے میں دو دو تین تین ڈریس چلاتے ہم. نہ جانے شادیوں کے لیے کتنے ہزار کے لباس اترتے اس جسم سے اور گر جاتے زمین پر. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، لیکن افسوس دو مقام پر بندہ رب کی نافرمانی کو سینے کو ٹھوک کر کہتا ہے کہ میں نافرمانی کرنا چاہتا ہوں، میری اس نافرمانی کو روکنا چاہتے تو روک لو. ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع پر یہ دونوں جگہ آزما کے دیکھ لو. تعلق باللہ جو بندے کا ہونا چاہیے، اللہ سے جو کنیکشن ہونا چاہیے بندے کا، وہ توڑ دیتا ہے. ایک خوشی کے موقع پہ غم کے موقع، یہ دونوں مقام پر رب کی وحدانیت کو، اس کی عظمت کو بھلا دی جاتی. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، عزیز اور دوست ساتھیو، الماریاں بھرے ہوئے ہیں. یہ تو دور ہے نا کپ کپاتی سردی. یہی تو ہے امتحان رب العالمین کا بندے کے لیے. وہ بیوی، وہ شوہر رات کے پہر پہ کپ کپاتی سردی میں اٹھے اور دونوں وضو کرے اور تہجد کے لیے ٹھہر جائے. اللہ کی قسم آسمان کو پھاڑ کر اللہ تمہارے چھت کو پھاڑ کر رحمت کے خزانوں کو تم پر اٹھا دے گا. یہی تو وہ وقت ہے رب کے سامنے گڑ گڑانے کا. یہی تو وقت ہے رب سے مانگنے کا. لیکن افسوس کئی ایسے مقام ہیں جہاں عورتیں اپنے بچوں کو چادریں دلا کر اڑا کر سلاتی ہیں، اڑا کر سلاتی ہیں. اللہ ہم سب کو رب کی کبریائی کرنے والا بنائے پروردگار، اس کی پرستی کرنے والا بنائے، اس کی ریاضت میں، اس کے ذکر میں، اس کے اذکار میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والا بنائے. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، یہ وقت ہے جہاں انسان کی آنکھ بیدار ہوتی 8، 8:30 اور 9 بجے کے بعد. آدمی سو رہا ہے، سردی کا موسم ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، اپنے آپ کو بہت بڑے تیسمان خان سمجھتے نا. یہ وقت ہے اپنے فجر کی رضائی کو چھوڑ کر اٹھ کر رب کے سامنے ٹھہرنے کا. فجر کی رضائی کو چھوڑ کر فجر کے وقت اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے کا. لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، رات کے 2-2 3-3 بجے تک، رات کے 2-2 اور 3-3 بجے تک کسی گرم جگہوں پر، کسی اڈوں پر، کسی مقام پر رہیں گے. لیکن فجر چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میرے اور رب کے درمیان میں بس ایک راز ہے. میں جب چادر اتار کے دیکھتا ہوں تو میری بیوی نماز ادا کرتی ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ایک چادر، لیکن اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے. اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے. بندے کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے. اور یہاں الماریاں بھر بھر کے کپڑے ہیں، لیکن رب سے تعلق ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر زندگی میں خیر کیسے آئے گا؟ معاملات میں برکت کیسے آئے گی؟ کاروبار میں رحمت کے خزانے کیسے کھلیں گے؟ زندگیاں کامیابی کی طرف کیسے جائے گی جبکہ ہم خود ناکامی کا مخدر لے کر جی رہے ہیں؟ ناکامی کا مخدر لے کر. اللہ رحم کرے. جبکہ سب کچھ اللہ نے تمہارے سامنے دو ٹوک رکھ دیا، حق اور باطل سمجھا دیا، عقل سلیم عطا کر دیا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا کہ ان کی زندگی تمہارے دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے، کسوٹی ہے. ان کی زندگی سے ہٹ کر کسی اور کی زندگی اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں.
لیکن ہمارا حال ہے کہ ہم بس ٹھس سے مس ہونا نہیں چاہتے. خولہ بنت ثعلبہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خولہ اب اللہ کہتا ہے کہ دونوں مل کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, اللہ تمہارے کفارے قبول کر دے گا. دونوں زانوں کو زمین پہ ٹکائی, آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے. صحابہ جمگھٹے میں جمع ہے مسجد نبوی میں, خولہ بنت ثعلبہ کو دیکھ رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خولہ بنت ثعلبہ کو دیکھ رہے, کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے میرے گھر میں کچھ چولہا نہیں جلا, ایک وقت کی روٹی میسر نہیں, میں کیا 60 مسکینوں کھانا کھلاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائے, صحابہ کی سم دیکھا, کہا بیت المال میں کیا ہے, کہا اللہ کے رسول ابھی ایک صحابی ایک کھجور کا گوچہ دے گئے, کہا لاؤ, لا کر سامنے رکھ دیا گیا. جیسے سامنے رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خولہ اس کھجور کو لکھ جا, غریبوں میں تقسیم کر دے, اللہ تیرے کفارے قبول کر دے گا. جیسا رکھے ٹوٹ پڑی اس کھجور پر, اللہ اکبر, ٹوٹ پڑی اور اپنے دامن میں سمٹ لی, اور سینے سے اس کھجور کو لگا لی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے خدا 3 دن سے بھوکے, اگر وہ کھا لے تو میرا کفارہ پورا ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا خولہ, اللہ تیرے کفارے قبول کر لیا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, یہ وہ صحابیات ہیں جس کا ہر نصب العین اللہ کی رضا کے لیے تھا. جیتے اللہ کے لیے, مرتے اللہ کے لیے, صبر کے معاملے میں. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, خداور شخصیت, خداور. ایک طرف آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب, خداور شخصیت, اور ایک طرف آپ کی پھوپھی میں 2 پھوپھیاں جو اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی. ایک عاتکہ بنت عبد المطلب, دوسری صفیہ بنت عبد المطلب. یہی صفیہ ہے جس نے عوام سے نکاح کیا تھا. عوام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھنے سے کہ انتقال ہوگا. آپ کے بیٹے زبیر بن عوام تھے جو عشرہ مبشرہ میں جس کا 7واں نمبر ہے, 7واں نمبر عشرہ مبشرہ کے زبیر بن عوام کی والدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جو بچپنے سے نبی کریم کے ساتھ ہوتی, اپنے بچے کی تربیت میں, اپنے بچے کی تعلیم میں وقت کو لگا دیتی, اور اس قدر نڈر بنا دی. ایک بار بچہ لڑکے آیا, لوگوں نے آ کے صفیہ کے گھر کو گھیر لیا, کہا صفیہ کیسے بچے کو پیدا کی, یہ بچہ لوگوں سے لڑتا ہے, لوگوں کے ہاتھ اور پیر توڑ دیتا ہے, اور تو اس کی ہمت افزائی کے لیے اس کے لیے کھڑے رہتی ہے. جب ہم تیرے سامنے کس کی شکایت کرتے تو اپنے بچے کو پیچھے ڈالتی ہے. تو پلٹ کے کہتی سن لو, میں نے اپنے بچے کو ڈرپوک نہیں بنایا. اللہ اکبر. آج والدین جو ہے بچے کو جو ہے ڈرپوک بنا دینا چاہتے ہیں. بے شک برے کاموں سے بچائے, بد عملیوں سے بچائے, بدبختیوں سے بچائے, بے شک, لیکن اولاد کو بزدل مت بنائے. بزدلی کا سیرا سر پہ کبھی نہ پہنائے اولاد کو. حلال کے لیے, حق کے لیے اٹھ کھڑے رہنے والا بنائیے. ادھر لوگ کہتے کہ صفیہ بچہ تیرا لڑ کر باہر لوگوں کا سر پھوڑ کے آ گیا, اور تو اپنے بچے کو پیچھے ڈال کے سامنے کھڑی تھی. کہا اسی دن کے لیے میں بچے کو پیدا کی ہوں. اللہ اکبر. اتنی جرت مند. احد کی وادی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ آئی ہے, اس کے ہاتھ میں 2 چادریں ہیں. کہا صفیہ آئی ہے, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ہاتھ میں 2 چادریں. کہا ایک چادر لے لو. صحابہ نے ایک چادر حضرت صفیہ سے لی. کہا اللہ کے رسول اس چادر کا کیا کرے, تو کہا کہ لکھ جاؤ, جا کر مصعب بن عمیر کی لاشیں پر اڑا دو. صحابہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سا معاملہ ہے. کہا کہ کیا ہوا, ہم مصعب کے سر پہ اڑاتے تو پیر نظر آ جاتے ہیں, پیر پہ اڑاتے تو سر نظر آ جاتا ہے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے یہ کون ہے, کبھی مکے کی گلیوں سے گزرتا تو اس گلی میں بیٹھنے والے اس گلی کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا شاید اس گلی سے مصعب گزر رہا ہوں گا. اس کے پینے ہوئے لبادے کی اور اس کی عطر کی خوشبو سے لوگ اندازہ لگا لیتے تھے. اور آج بے یار و مددگار احد کی سرزمین پہ پڑا ہوا ہے, آخری کفن بھی میسر نہیں. کہا اچھی بات ہے, سر پہ اڑا دو اور پیروں پہ یسکر کی گھاس کو ڈال دو. اللہ. اور کہا کہ میری پھوپھی سے کہنا کہ تم میرے چچا کی لاش کو دیکھ نہیں سکتے. وہیں پہ رک جاؤ, صفیہ سے کہنا کہ تم میرے چچا کی لاش کو دیکھ سکتے. کیوں؟ جس کی آنکھ کاٹ دیے گئے, جس کے کان کاٹ دیے گئے, جس کی زبان کاٹ دی گئی, جس کے ہونٹ کاٹ دیے گئے, جس کی ناک کاٹ دی گئی,
جس کے سینے کو چیر کر دل کو باہر نکل کے چبا کے پھینک دیا گیا. اللہ. گھوڑوں کو دوڑا کر لاش کو مست کر دیا گیا. تم میرے چچا کی لاش کو دیکھ نہیں سکتی. تو کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب کی خاتون صفیہ بنت عبد المطلب کوئی اس قدر ماحول میں بکھری نہیں کہ کسی کی لاش کو دیکھ کر آرزودہ ہو جائے. میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. اللہ اکبر. صبر کروں گی انشاءاللہ. عزیز اور دوست ساتھیو، اس طرف صفیہ ایک مرتبہ خندق کی لڑائی ہو رہی. خندق کی لڑائی، سب صحابہ اپنے اپنے مورچوں پہ ٹھہرے ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اور بوڑھوں کو اور تمام عورتوں کو ایک بڑے ہنس میں اندر بند کر دیے. ایک بڑا سا قلعہ تھا، اس قلعے میں بند کر دیے کہ یہ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک صرف جگہ ہے کہ یہاں سے کوئی دشمن ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا. اگر پہنچ جائے تو کوئی آدمی اشارہ دینے کے لیے اور بلانے کے لیے ایک آدمی ہم رکھ دیے. اس شخص کا نام تھا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی تھے جس کو جنگ و جدال سے، قتل گاری سے، خون خرابے سے بہت ڈر لگتا تھا. آپ تلوار نہیں چلاتے تھے، لیکن بیچ پہ جو ہے میڈیٹر کا کام کرتے تھے، بلانے میں، سمجھانے میں، بتانے میں. تو آپ کو جو ہے ایک اس ہنس پر آپ کو ٹھہرا کر دی. جب ہنس پر ٹھہر گئے آنے جانے والوں لوگوں پہ نظر رکھنے کے لیے، تو دشمنوں کی صف میں سے ایک آدمی نکل کر مشاہدہ کر رہا ہے کہ کہاں پر کلو مل جائے، کوئی ایک ایسا پوائنٹ مل جائے جو میں مسلمانوں کے بیچ پر داخل ہوں اور ان کو تکوبالہ کر دوں. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کلو کو، دشمنوں کی طرف سے ایک آدمی اس قلعے تک پہنچا. تو حضرت صفیہ قلعے کی جو سفیل ہے اوپر کی، اس پر آپ پیٹرولنگ کر رہی، دیکھ رہی کہ دشمن کہیں سے آ نہ جائے. سبحان، کیا ہمت ہے، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت صفیہ اور سفیل کی جو ہے پیٹرولنگ کر رہی، کوئی دشمن داخل نہ ہو. تو ایک آدمی چھپتے چھپتے آ رہا جو دشمنوں کی طرف سے. تو آپ نے بھاگتے آئی. حضرت صفوان جو نیچے بیٹھے ہوئے کہتے صفوان، ایک آدمی سفیل سے دیوال کی لگا ہوا قلعے کی، وہ دبے پاؤں اندر داخل ہو رہا ہے. دیکھو وہ اگر آ جائے گا اور دشمنوں کو اطلاع کر دے گا تو بچے کا اور عورتوں کا جینا حرام ہو جائے گا. دیکھو صفوان، وہ آنے سے پہلے اس کو روکنے کا کام کرو. تو حضرت صفوان نے منڈی اٹھا کے دیکھ کے بولتے یہ کام میرے سے نہیں ہوتا. اگر یہ کام ہوتا تو میں تلوار لے کے بدر میں، خندق میں اترتا تھا. یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بٹھائے میرے کو، میرے سے کام نہیں ہو سکتا. تو کہتی ہے اچھی بات ہے، دیکھو آ رہا ہے. تو بولے آ رہا تو میں کیا کروں. آپ ایک لمبی سی لٹ نکالی بڑی سی اور نکل کے دروازے سے دشمن آنے لگا، اٹھا کے زور سے سر پہ ماری. دشمن کی جیسے ماری زمین پہ سٹ سے گرا، ایڑیوں کو لگا رہا، روح نکلنے والی ہے. کہا دیکھو صفوان، مرنے کے لیے تلوار نکالو، اس کی گردن کاٹ دو. تو تلوار دے کے بولتے یہ مبارک کام آپ کرے تو یہ بھی آپ کر دیجئے. اللہ، یہ مبارک کام آپ کرے تو مبارک کام کر دی. اٹھائی اور سینے بیٹھ کے ایک ہی مارا وار، گردن کٹی، دھڑ ادھر، منڈی ادھر. اللہ. حضرت صفیہ جرت میں، ہمت میں، دلیری میں، گردن ادھر، دھڑ ادھر ہو گئے. اٹھائی اس بالا پکڑ کے گردن کو پھرا کے دشمن کے درخے میں پھینکا. اللہ. جیسے ہی دشمن اور بیچ میں جا کے منڈی گری، لوگ چونک گئے. کہا ایک بڑا گروہ اس قلعے میں ہے جو آدمی کی گردن کو کاٹ کے ایسے پھینک رہا ہے. وہاں جانا اپنی گردوں کٹانے کے بعد سب پلٹ گئے. اللہ. ایک عورت کی ہمت نہیں، ایک عورت کی ہمت. صفیہ بنت عبد المطلب. میرے عزیز اور دوستو ساتھیوں، عزیز اور دوستو ساتھیوں، کیا کیلیبر ہے صحابہ کا، کیا کیلیبر ہے صحابیات کا. ان زندگیوں کے بارے میں کبھی پڑھے، جانے کبھی کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. ہم تو آج سینکڑوں دنوں سے ہم کو بیوقوفی کا جام پلایا جا رہا ہے. کبھی کس بہانے، کبھی کس بہانے، کبھی کس بہانے، کبھی کس بہانے. آج اب یہ دور ہے، اب یہ دور ہے جہاں آدمی رنگریلیوں میں، بدعملیوں میں، بدبختیوں میں اپنے آپ کو عروج پر لے جانا چاہتا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، دو بہنیں
حنا اور انشا. حنا عمران کی بیوی, انشا زکریا کی بیوی. حنا نے کہا کہ مالک تیرا کرم اگر مجھ پہ ہو جائے, میری ہونے والی اگر اولاد میرے جسم سے تولد ہو جائے, تو میں اس بچے کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی. تو اللہ نے لڑکی کی جگہ, لڑکے کی جگہ لڑکی عطا کی. عمران کی بیوی کو لڑکی عطا کی. تو جو نیت کی تھی اللہ سے کہ مسجد اقصی خدمت کو چھوڑ دیں گی, تو آپ حضرت مریم کو لے کر گئی اپنے بہن بھائی زکریا کی خدمت میں. آپ کو جو ہے مسجد جو ہے اقصی کی خدمت کے لیے چھوڑ دی. زندگی چلی, وقت گزرتے گیا, بلغت کے لیے پہنچ گئے, بالغ ہو گئی. عبادت میں, ریاضت میں, ذکر میں ہے. عمران کی بیٹی کچھ دن کے بعد اللہ نے عزم کے ذریعے سے اس کنواری خاتون کے بدن سے ایک لڑکا پیدا کیا. دنیا کے چند بدبخت لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ اللہ کا بیٹا ہے. وہ تین میں سے ایک لوگ لگاتے ہیں بات کو. نہیں عزیز اور دوست ساتھی, حضرت عیسیٰ ابن مریم جب تولد ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ مریم عمران کی بیٹی, تو کنواری خاتون تھی, کوئی مرد سے چھوا نہیں, یہ لڑکا کہاں سے آیا؟ تو اللہ نے اشارہ کہہ دینا اس بچے کی طرف. تو نامولود سے چھوٹے بچوں میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں انی رسول اللہ, اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہارے درمیان میں. جب یہ بات ہوئی, زندگی کے معاملات چلے, وقت گزرتا چلے گا, لیکن آج اس وقت ہمارا اپنا جو پوزیشن سے, خاص طور پر مسلم دنیا کے اندر, افسوس برج الخلیفہ کو سجایا جاتا ہے پٹاخوں کی لے لگا کر. دنیا کے کونے کونے سے لوگ برج الخلیفہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے کہ اس کے اوپر 1 جنوری دسمبر کی 31 جو ہے دسمبر کی رات میں وہ پٹاخے کیسے پھوڑے جاتے ہیں, یہ مسلمانوں کے اپنے ملک ہے میرے دوست ساتھیوں. جہاں دنیا کے دوسرے مقامات پہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کی خوشیاں مناتے, اس میں شامل ہونے والے ہم لوگ, ہمارا مقصد, ہمارا نصب العین یہ بنا ہوا ہے, جبکہ اللہ کی ذات میں, اس کے صفات میں, اس کے حقوق میں, اس کے اختیارات میں کوئی شامل ہو نہیں سکتا. لیکن آج اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ وش یو ہیپی کرسمس, وش یو ہیپی نیو ایئر, تو یاد رکھیے کفر کرتا ہے. میں نہیں, اجماع ہے پورے علماءوں کا دنیا کے. قرآن کی آیت گواہ اس بارے میں, حدیث گواہ اس بارے میں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں, نعوذ باللہ, وہ اللہ کے بندے, اس کے رسول ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن افسوس کہ آج بڑی بڑی سائن بورڈز بیکریوں کے سامنے لگے ہوئے ہیں, بڑے سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں. رات کے 12 بجے تک بیکریوں کے سامنے اسٹائل لگائے جاتے ہیں. 2 3 4 نوکر کیکوں کو سجا کر بیچتے ہیں. ہماری اپنی گلی کے اندر چند نوجوان بچے گلیوں کو سجا کر, روڈوں کو بلاک کر کر, گھروں کے ٹیرس کے اوپر پٹاخے لا کر, موم بتیاں لگا کر, پھگے پھوڑ کر, اور ٹھیک 12 بجے شیمپوز کے جو ہے باطل کو جو ہے لیک کر کے پھوڑتے ہیں. افسوس کی بات ہے. اور ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے, ٹویٹرز کے ذریعے سے. افسوس در افسوس کی بات ہے. یہ دن ہمارا نہیں, یہ مہینہ عیسوی کا ہے, یہ سال عیسوی کا ہے. عالم کے مسلمانوں کے لیے پہلا سال محرم کا ہے, پہلا دن محرم کا ہے. تاریخ ہماری ہے کہ ہم ہجرت سے پہچانے جاتے اور دنیا عیسوی سے پہچانی جاتی. مسلمان پوری دنیا میں ہجرت سے پہچانا جاتا, جس کا پہلا دن محرم کی پہلی تاریخ عالم اسلام کے مسلمانوں کا, اسلام کا نیا سال, پہلی تاریخ محرم کی. اور دنیا کے ماننے والوں کے لیے, دنیا پہ چلنے والوں کے لیے یہ عیسوی کا 2019 جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ عیسوی کا سال ہے. عیسوی کا سال جو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے 2019 سال ہو رہے ہیں. 2019 سال.
ہمارا سال ہجرت کا محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ ترتیب ہے ہجرت کے مہینوں کی، ہجرت کے مہینوں کی. لیکن افسوس، مس کر دینے والی زمین پر اگر سب سے برا دن آنے والا ہے تو 1 جنوری اور 31 دسمبر کی رات. میرے عزیز اور دوست ساتھی، زمین کے سب سے بڑے گناہوں کا دن، جہاں عورت اور مرد مس کر دیے جا رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں روپے کی شراب، ہزاروں لاکھوں روپے کی شراب بکی جا رہی ہے. بڑے بڑے سائن بورڈ سے، اخبارات میں اشتہار ہے، ٹی وی کے ذریعے سے اشتہارات ہے، فلاں کلب کے اندر، فلاں ہوٹل کے اندر 31 دسمبر کی رات ایسی ہوگی، فلاں پاپ سنگر آنے والا ہے، فلاں پاپ سنگر آنے والا ہے، کنٹری کلب پہ ایسا ہوگا، فلاں کلب پہ ایسا ہوگا، فلاں کلب پہ ایسا ہوگا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اس کا اتنا ٹکٹ ہوگا، اس کا اتنا ٹکٹ ہوگا. یہ اور چند نوجوان رات میں 3-3 4-4 موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر، 2-3 4-4 موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر سائٹ کا اسٹینڈ کو زمین پہ لڑاتے، جا کر انگار اچھالتے، 3-3 4-4 بیٹھے ہوئے، کوئی ڈسک برک لگا کر سامنے کا پہیہ اچھالتا، کوئی پیچھا پہیہ اچھالتا، کوئی کرتب بتاتا، کوئی سٹینڈز بتاتا. عزیز اور دوستو سن، یہ وہ مسلمان بچے ہیں، یہ وہ مسلمان بچے ہیں جو باپ کی گاڑی لے لیے، رات میں بڑے بھائی کا شرٹ پہن لیے، چھوٹے بھائی کا پینٹ پہن لیے، اماں کی پاکٹ میں سے تھوڑے پیسے مار دیے، عجیب ٹائپ کی، چھچورے ٹائپ کے، چھتری کی ٹائپ کی کٹنگ، خزا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. ہماری نوجوان نسل بدبختی، بدعملی کے تمام حدود کو پار کر دیتی. یہ وہ نوجوان نسلیں ہیں. میرے عزیزو، کب تک اس قوم کو شعور نہیں آئے گا؟ زمین کی سب سے برائیوں کی رات 31 اگست کی رات، 31 جو ہے دسمبر کی رات، بدترین برائیوں کی رات، اس رات میں ایک دوسرے کو وش کر رہا ہے. ایک دوسرے کو وش کرنا اس بارے میں نعوذ باللہ من الذالک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شامل کرنے کے برابر. یہ عظیم ترین گناہ ہے. اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بچانے والے، کیونکہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا شاکار ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا. تو اللہ کے لیے یہ کیک کاٹنا، موم بتیاں لگانا، بھگے پھیرنا، شیمپینس کے جو ہے باٹل کھولنا، شراب کے باٹل کھولنا، ایک دوسرے کو شیئر کرنا، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، یہ غیروں کا وتیرہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے لیے اس عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بچانے والے بنے. میرے عزیز اور دوستو ساتھیوں، الغرض ادھر حضرت صفیہ نے زندگی کے معاملات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اسما بنت ابو بکر، حضرت زبیر سے آپ کا نکاح ہوا، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئی. لیکن جب مدینہ واپس آئی تو شوہر کی آمدنی کا کچھ حصہ کم تھا، تو آپ خود گلبان بن کر عورتوں کا جہاں پر کام کی مقام ہوتا وہاں جاتی، اونٹ کا چارہ چنتی، کھجور کو الگ کرتی اور پیٹ پر اپنے بچے کو باندھ کر گھر کو واپس ہوتی. تو اسے یہ پتا چلتا کہ عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں جہاں پہ عورتوں کے کام کرنے کا حکم ہو، جہاں عورتوں کے کام کرنے. یہی اسما بنت ابو بکر ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ کی سرزمین سے نکل کر یثرب کی وادی کی سمت جا رہے تھے تو آپ ایک ٹفن کو بن رہی تھی، آپ کی اونٹی خسوا کو ٹفن کو بن رہی تھی، تو کہیں کپڑا کم پڑ گیا بننے کے لیے، تو ادھر ادھر دیکھی اور اپنے کمر بند کو نکالی اور آپ نے 2 ٹکڑے کیا اور بنا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ کے کہتے، اسما آج تو نبی کے ٹفن کے لیے اپنے کمر بند کو پھاڑ کے باندھی. سن اسما، کل اللہ تجھ جنت میں جنت کا دوہرا لباس پہنائے گا، جنت کا دوہرا لباس پہنائے گا. اسما بنت ابو بکر، اما جان حضرت عائشہ کی بڑی بہن، ام رومان کی بیٹی، ابو بکر صدیق کی بیٹی،
اسما جب یثرب کی سرزمین پر پہنچی تو مشرکان مکہ کہنے لگے اس وادی میں مسلمانوں کو اللہ نے لت لگا دیا، ان کی کسی نسل میں اب تک کوئی بچہ نہیں ہوا، بہت سارے صحابہ شادی شدہ تھے، بہت ساری عورتیں تھے، کسی گھر میں بچہ نہیں ہو رہا تھا، لوگوں میں خوف تھا، تو لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر کہنے لگے کہ مسلمانوں کی لت لگ گئی اپنے رب کو چھوڑ کے غیروں کو ماننے کی وجہ سے، اللہ نے ان کی نسلوں سے اولاد کی جڑ کو ختم کر دیا۔ تھوڑی دن کے بعد زبیر بن عوام کے گھر اللہ نے لڑکا عطا کیا جس کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ جیسے ہی اسما کو لڑکا پیدا پورا مدینہ تکبیر سے گونج اٹھا، اللہ اکبر۔ اس قدر خوشیاں منائے صحابہ، اس قدر خوشیاں منائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو منگا کر چبا کے اس بچے کے منہ میں ڈالے، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن زبیر اس وادی میں سب سے پہلا بچہ اسما بنت ابو بکر کے گھر پیدا ہوا۔ میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، یہ وہ صحابیات ہیں جس کا نسب بلند، جس کے معاملات زمین پر آیا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں تھا کہ اور آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگر وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بہت سارے اور عنوانات ہیں، پھر موقع فراہم ہوتے رہیں گے، گفتگو ہوتے رہیں گی، بات چیت ہوتے رہیں گی، اور بہت سارے آپ کے سامنے واقعات آتے رہیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔